کی نظر میں حکم خدا پہ عمل کرنے کا نام عبادت ہے، اپنی ضد پاڑے رہنے کا نام عبادت نہیں ہے، مرضی الہی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام عبادت ہے۔ صلوات بھیج دیں بر محمد و آل محمد۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر سو رہی ہے حکم خدا سے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ ہوتا یہ تاریخ کے دامن میں دیکھیں، وہ علی جو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے اللہ کے، وہ آج بستر رسول پر سو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا مولا علی، کیا آج نمازیں پڑھ کے اللہ کی عبادت نہ کریں گے؟ اے نادان، تم نے عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، حکم خدا پہ عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ کل تک حکم تھا کہ نمازیں پڑھو، اللہ کی نمازیں پڑھنا تھا، آج حکم خدا ہے بستر رسول پہ سو جاؤ۔ یہ میرا سونا بھی عبادت ہے۔ اور اگر تمہیں یقین نہ ہو تو آؤ دیکھو، نماز میں نہیں، حالت روزہ میں نہیں، سونے کی حالت میں بس میں ملائکہ میں خالق کائنات علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اے میرے آسمان پہ بسنے والے فرشتوں، ذرا زمین کی طرف تم میں کون ہے جو اپنی جان ایک دوسرے کو قربان کر دے کر معبود ہم تیری عبادت کے لیے خلق کیے گئے، چاہتے ہیں یہ زندگی تیری عبادت میں گزر کر، ذرا زمین کی طرف دیکھو، ایک بھائی کس طرح اپنے بھائی پہ اپنی جان قربان کر رہا ہے، کتنا کھڑا ہے نا، یہ تو نفس خریدنے کے قابل ہے۔ ابھی اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ مجھ جیسے کون ذہنوں نے بڑا سوال کر لیا، اے معبود نفس علی یوں دے دے گا؟ جواب میں کچھ نہیں دے گا، کہا وہ دنیا والا ہے جو لیتے ہیں کھڑا دیتے ہیں کھوٹا، میں خالق کائنات ہوں، میں رب العالمین ہوں، اگر نفس علی دے رہا ہوں تو جواب میں اپنی رضا دے رہا ہوں۔ صلوات بھیج دیں بر محمد علیہ۔ آج سے خالق کائنات میں ہوں اور حاکم کائنات یہ ہے۔ اگر بات یہی تمام ہو جاتی تو شاید کچھ لوگ کہہ دیتے غیر معرفت والے کہ یوں ہی کہہ دیا ہوگا، لیکن تاریخ نے بڑھ کے اس کی وضاحت کی۔ سورج نے ان کے اشاروں پہ پلٹ کے بتایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری کوئی حقیقت نہ تھی۔ چاند نے ان کے اشاروں پہ دو ٹکڑے ہو کے بتایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ ستارے نے جوڑی پر اتر کے بتایا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ صلوات دیتے بر محمد و آل محمد۔ علی کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے۔ جس دل میں سچی محبت علی کی سمجھ آئے اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں سب کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ستارہ ڈوڑھی پر آیا، ستارہ اتنا بڑا ہے کہ مدینہ کیا زمین کے نہ معلوم کتنے طبقے کو اپنے دامن میں چھپا لے، اور وہ ستارہ آیا اور در فاطمہ پہ تباہ کر، یہ سمجھ بات نہیں آتی۔ یہ وہ کہتے ہیں جو معرفت شناس نہیں ہے۔ اسی لیے آل محمد نے کہا تھا تم معرفت کے ساتھ ہمیں پہچانو۔ اگر معرفت نہیں ہے یا تو ہماری منزل سے گھٹا دو گے یا ہماری منزل سے بڑھا دو گے، ہمیں معرفت کے ساتھ پہچانو۔ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں جو معرفت شناس نہیں ہے، کیونکہ یہ در وہ ہے، اس در پر جو آیا وہ چھوٹا بن کے آیا۔ جبریل استاد ملائکہ، لیکن اس در پر جب آتے ہیں تو خادم بنتے ہیں۔ نظام داروں کے جنت جب در فاطمہ پر آتا ہے تو خیاط تک پہ آتا ہے۔ ستارے کی کیا مجال تھی کہ اپنی وسعتوں کے ساتھ در فاطمہ پر آتا، جلاتا اپنی وسعتوں کے ساتھ، جو نیچے اترتا گیا در فاطمہ کی طرف آیا، سمٹتا گیا، یہ اترا بنا اور در فاطمہ کے طرف کر کے واپس چلا گیا۔ صلوات بھیجتے یہ ہے عظمت فاطمہ، عظمت علی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں، میری اطاعت کریں۔ عبادت بہت بڑا مفہوم ہے، اس کی وضاحت بہت طولانی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے مختصر طور پہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا اللہ کی عبادت، دوسرا اہل بیت کی عبادت،
تیسرا حقوق الناس، حقوق العباد، یہ تین طرح کی عبادتوں کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات۔ کیا کہنا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اعمال جمع، اور نماز اگر رد کر دی گئی تو سارے اعمال، یہ اللہ کی عبادتیں ہیں۔ لیکن اللہ رحمان و رحیم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری کسی لفظش کو انجانے میں ہم سے کوئی لفظش ہو گئی تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ جب تک اس کی رحمانیت کا اقرار نہ کر لو اس وقت تک کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دعویٰ ہے میرے پاس، کیونکہ سورہ حمد نماز بہترین عبادت، لیکن اگر سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے تمام فرقے پر نہیں ہے کہ اگر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے تو نماز نہیں ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ صلی بیٹے پر محمد وعلی محمد، اس سے بہتر ملو کے صلوات بیٹے پر محمد وعلی محمد۔ بس پیشانی کے طور پر چند منٹ تو اللہ کی عبادت وہ رحمان اور رحیم ہے۔ جب تک اس کی رحمانیت کا اقرار نہ کر لو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تمام مسئلہ اس پر متحد ہے کہ اگر سورہ حمد نہیں تو نماز قابل قبول نہیں۔ سورہ حمد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمانیت کا اقرار۔ اگر اس کی رحمانیت کا اقرار نہ ہو، یہی تو بات تھی جو جناب موسیٰ کوہ طور میں فریاد کر رہے ہیں، اے معبود دیکھ فرعون اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے، کیوں نہیں اپنی نعمتوں کو اس کی طرف سے سلب کر دیتا؟ اسے خود پتہ چل جائے گا خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ آواز گزرتا ہے، اے موسیٰ کیا کہتے ہو؟ یہ میری رحمانیت سے بعید ہے۔ میں جب خدا ہو کے اپنے کسی بندے پر اپنی نعمتوں کو روک لوں، اے موسیٰ یہ اس کی کم ظرفی ہے کہ میری اتنی نعمتوں کے بعد ہی وہ میرا انکار کر رہا تھا۔ بیٹے محمد تو انکار ہے کہ اللہ ہماری کسی لفظ کو اپنے رحم و کرم کے ترازو میں تول کے ہمیں بخش دے، معاف کر دے، یہ انکار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلطیاں کرتے رہے، نہیں، اگر انجانے میں کوئی لفظ کیا تو انکار ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ بس جلدی جلدی اور اسی طرح آل محمد ہے، آل محمد میں کسی اور ذات کو نہ دیکھیے، اس کو دیکھیے جس پر سب سے زیادہ مصیبتیں ڈھائی گئی، یعنی امام حسین کے۔ اس وقت جب 71 لاشیں اٹھا چکے حسین اور رخصت کے لیے خیمے میں آئے اور ذوالجلال میں سوار ہوئے، ایک بار حسین نے سامنے دیکھا، دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا اور ڈانڈیں مار مار کے رونے لگے۔ جناب زینب نے پوچھا، بھیا کیوں رو رہے تھے؟ کیا اماں یاد آ گئی، بابا یاد آ گئے، نانا یاد آ گئے، بھائی یاد آ گئے؟ کس کو یاد کر کے رو رہا ہے میرا بھیا؟ کہا بہن خدا یہ قسم انہیں یاد کر کے نہیں رو رہا، پھر کیوں رو رہا ہے بھیا؟ کہا بہن ان فوج والوں کے مقدر پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ یہ کیا خدائی کر رہے ہیں جب 6 مہینے بچے کو سپر کا لہر کر چکے؟ انسان کے دل میں جذبہ انتقام ہونا چاہیے، لیکن کیا کہنا حسین کو نانا جنریشن کو بجانا تھا؟ کہا بہن کے مقدر پہ رو رہا ہوں، کتنے بدبخت ہیں کہ میرے قتل پہ آمادہ ہیں۔ اگر مجھے چھوڑ دیتے تو اب بھی میں ان کی سرحدوں کو چھوڑ کے دور نکل جاؤں گا۔ شاید اسی موقع پہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ اے آقا آپ کو ہندوستان تو نہیں آنے دیا گیا، لیکن آج ہندوستان میں جیسی اداکاری جیسا ماتم آپ کو ہوتا ہے شاید دنیا کے کسی گوشے پہ نہ ہوتا ہو۔ امام کے صبر کو دیکھا اس وقت جب 71 لاشیں اٹھا چکے، جوان کا لاشا اٹھا چکے، عباس کا ماتم کر چکے، علی اصغر کو سپر کا لہر کر چکے، جذبہ انتقام دل میں ہونا چاہیے تھا، لیکن حسین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اب بھی چھوڑ دیں تو میں ان کی سرحدوں کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور نانا سے، اماں سے، بابا سے کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں۔ اگر یہ مجھے قاتل کہہ دیں گے تو میری ماں انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی اور ان کا حاصل جو ہوگا وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ کتنے بدبخت ہیں گے۔ یہ ہے امام حسین کا خیال و جذبہ اور فکر۔ اسی طرح تو اگر کوئی اہل بیت کی شان میں انجانے میں خدا نہ خواستہ کوئی لفظ ہو جائے تو امکان ہمیں ہے کہ آل محمد ہمیں معاف کر دیں گے۔
بس جلدی جلدی اب تیسری عبادت حقوق الناس کے سلسلے میں ہے، حقوق العباد کے سلسلے میں ہے. اس کے لیے معصوم نے تاکید کی ہے کہ اس سے باخبر رہنا. اگر اس میں تو نہ ہم شفاعت کر سکتے ہیں، نہ تمہیں معاف، نہ کبھی اللہ تمہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ عدل الہی کے خلاف ہوگا کہ اگر میں آپ کا حق لے لوں اور معاذ اللہ اہل بیت سفارش کر دے اور اللہ معاف کر دے تو میرے ساتھ تو انصاف ہوا، لیکن آپ کے ساتھ ظلم ہو جائے گا. اللہ ظالم نہیں ہے، آگے کرے گا. اسی لیے اہل بیت نے کہا ہے حقوق الناس کے سلسلے میں بہت باخبر رہے. تمام واقعات ہیں آپ کے پیش نظر، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام جب صحابی دنیا سے اٹھتا ہے، جیسا کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم دامن آل محمد سے وابستہ ہو گئے تو بس نجات کے لیے کافی نہیں، عمل ضروری ہے. اگر عمل حقوق العباد کے سلسلے میں تو یاد رکھو سزا ضرور ملے گی. تو بلکہ میں نے ایک ذاکر سے بھی سنا تھا، جسارت کرتا ہوں کہ ایک ذاکر نے ممبر کو بیان کیا کہ اگر انسان گناہ کبیرہ میں ملوث و ڈوبا ہوا ہو اور علی کا چاہنے والا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. حالانکہ یہ بات مجھے پسند رہی ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ میں ڈوبنے والا کبھی علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط بیان ہے کہ اگر گناہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہو تبھی وہ جنت میں. یہ آل محمد کی شان میں گستاخی ہے. بہرحال تمام واقعات ہیں، بس سب کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک واقعہ سنا کہ آپ دیکھو. تمام علی ابن عقیل کا واقعہ ہے، ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور علی ابن عقیل کو دیکھیے کتنا چھوٹا سا واقعہ ہے، کتنی چھوٹی سی لفظ ہے. علی ابن عقیل کو وزارت کو عہدہ ملتا ہے، یہ انکار کر دیتے ہیں. امام کو خبر معلوم ہوتی، بلاتے ہیں علی ابن عقیل، کیا بات ہے؟ میں نے سنا تمہیں وزارت کو عہدہ ملا. کہاں مولا مل رہا، لیکن آپ کے دشمن کا دربار ہے، اس لیے میں اس عہدے کو قبول نہیں کرنا چاہتا. نہیں، اس عہدے کو قبول کر لو، اس سے ہمارے شیعوں کو فائدہ پہنچے گا. ہمارے بھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی وزارت کو عہدے میں یا کسی بڑے عہدے کو فائد ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ علی کا چاہنے والا ہے، ہمیں کوئی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں مدد مل جائے گی. اسی طرح امام نے فرمایا کہ نہیں، عہدے کو قبول کر لو، ہمارے شیعوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا. امام کا حکم تھا، علی ابن عقیل نے عہدے کو قبول کر لیا. کچھ دن کے بعد اسی کوفے میں ایک ابراہیم نام کے جو جمال تھے، چلایا کرتے تھے، انہیں غرض ضرورت محسوس ہوئی اور علی ابن عقیل کے دروازے پر آئے. کہا کون؟ کہا علی ابن عقیل. کہا ابراہیم جمال کا وقت ملاقات نہیں. کتنی چھوٹی سی لفظ ہے، مصروف رہے ہوں گے. ہم بار بار کہہ دیا کرتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن نہیں، کا وقت ملاقات نہیں ہے. ابراہیم پلٹے، لیکن دل میں ایک احساس لے کے پلٹے. میں غریب تھا، مجبور تھا، بے بس تھا. یہ وزیر ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن میری طرف متوجہ نہیں ہوئے. پلٹے چلے آئے. کئی بات گزر گئی. علی ابن عقیل حق کے لیے تشریف لاتے ہیں اور حق کے بعد شریعت کے پر امام کے آتے ہیں. دق الباب کیا. کہا کون؟ کہ مولا آپ کا غلام علی ابن عقیل، قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں. جواب ملتا ہے ابھی وقت ملاقات نہیں. علی ابن عقیل نے امام کے در سے درس لیا تھا، اس لیے سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی لفظش ہوئی ہے، وہیں بیٹھ گئے. ایک دن نہیں، 3 دن کے بعد امام برآمد ہوئے. علی ابن عقیل نے قلبوں کو پکڑ لیا. اے مولا، کیا مجھ سے کوئی لفظش ہوئی؟ کہا علی ابن عقیل، میرا ایک چاہنے والا غریب اپنی فریاد لے کر تمہارے در پہ گیا تھا، تم نے اس کی فریاد کو ٹھکرا دیا. اس کے دل میں جو صدمہ گزرا ہے وہ میرے دل میں گزرا ہے. جب تک ابراہیم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہارا امام بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. علی ابن عقیل کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے مولا، ابراہیم کوفے میں ہیں، میں مدینے میں ہوں. جب تک میں جاؤں گا کافی وقت لگے گا، اتنی دیر بھی آپ کی ناراضگی مجھے گوارا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے مشکل کشا ہیں. اگر تم سچے دل سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو میں انتظام کیے دیتا ہوں. جنت البقیع میں جانا، اسی طریقے سے مولانا نے فرمایا آنکھیں بند کرنا، سواری ملے گی، بیٹھ جانا اس پہ، اور چشمے زدر میں تم کوفے پہنچ جاؤ گے.
علی ابن یقین نے ایسے ہی کیا اور کوفے پہنچ گئے. دروازے میں تو کل بات کیا گیا. ہم نے کہا کون؟ کہا علی ابن یقین. یہ نہیں کہا کہ وزیر خارجہ ہوں، بادشاہ کا وزیر ہوں، علی ابن یقین. جلدی سے آئے. ابراہیم نے دروازہ کھولا، دیکھا ہاتھوں میں جوڑ کے علی ابن یقین کھڑے. کہا کیا بات ہے؟ کہا تم اپنی حاجت لے کے میرے دروازے پہ گئے تھے، میں نے نہیں سنا. اس کا صدمہ میرے امام کے دل پہ گزرا. کتنی چھوٹی سی لفظ سے روکنے والوں، لیکن یہ درس لینا چاہیے ہمیں پچی ادا سے. کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. کہا میں اس طرح نہیں، میں اپنے رخسار کو زمین پہ رکھوں، تم اپنے قدموں سے میرے رخسار کو رونق دو تاکہ ولایت کا غرور میرے ذہن سے نکل جائے اور میرا امام مجھے معاف کر دے. رونے والوں، علی ابن یقین نے اپنا رخسار زمین پہ رکھا. ابراہیم قدم رخسار علی ابن یقین پر آئے اور دعا کی، معبود مجھے معاف کر دے تاکہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے. آپ نے دیکھا چھوٹی سی لفظ جسے ہم خطا سمجھتے ہی نہیں، نہ معلوم کتنی بار کیا کرتے ہیں، لیکن نہیں. رونے والوں، بس میں نے ختم کیا. جہاں تشریف فرمائیں انشاءاللہ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے. ایک جوان مرحوم کے 30 سال ثواب فاتح خانی کی مجلس میں ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی ہمارا چاہنے والا اٹھتا تو ہم اپنے چاہنے والے کا وعدہ نہیں کرتے، ہم اس کا ہی بدل کا وعدہ کرتے ہیں جس نے فریاد کی ہے. اے رونے والوں، جب کسی غریب الوطن کو دیکھنا، مجھ مظلوم پہ آنسو بہا دینا، کسی خدا کی قسم یہ کب وہ کب ہے کہ ماں کا دل پھٹ جاتا، اتنا سہاگ رکھ چکا. اس کا جوان بیٹے نے بدے بدم توڑا. میرے پاس کو جملے نہ ہوتے اگر کربلا نہ ہوتی. میں کہوں گا ایک مرحوم کی ماں، تمہارا بیٹا پردیس میں مرا، تمہارے پہاڑی مٹی ہو سکتی تھی، لیکن تمہارے دل نے کہا میرا بیٹا یہاں ہے، میں اپنی بیٹے کی صورت دیکھ لوں. بیٹا آیا، دل بھر کے دیکھا آپ نے، جس پر کوئی دامن ہوتا، لیکن ہائے علی اکبر جس کے سینے پر برچھی کا پھل تھا. رونے والوں، علی اکبر جو تو امام حسین کی حج جب میں ولادت ہوئی، امام نے بہت تحفے تحائف تقسیم کیے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو امام حسین نے اپنی بہنوں کو بہت سارے تحفے تقسیم کیے. جب جناب زینب کو خبر معلوم ہوئی تو بھائی کے پاس آئی. کہا بھیا اس بچے کی ولادت کے سلسلے میں آپ نے سب بہنوں کو تحفے تقسیم کیے. کہا ہاں میرے بہن، آج تم نے جو چاہو مانگا حسین سے. کہا بھیا دو گے؟ کہا ہاں بہن زینب وعدہ کرتا ہوں. کہا بھیا اس بچے کو مجھے دے دو. حسین نے کہبارے سے اٹھایا، زینب کی آغوش میں رکھ دیا. اے بہن زینب، علی اکبر تمہارے حوالے. 18 سال کے ہو گئے علی اکبر، کبھی باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی. تاریخ بتاتی ہے جب بھی فرمائش کرتے تھے پھوپھی ماں سے کرتے تھے اور زینب پوری کر دیتی تھی. 18 سال کے ہو گئے، کبھی باپ سے کچھ نہیں مانگا. مانگا تو کربلا میں تھوڑا سا پانی مانگا. حسین باپ کو رونے لگے، اے میرے یار، تم نے زندگی میں کبھی کچھ نہ مانگا اور مانگا تو پانی مانگا. پورا باپ تمہیں پانی نہ دے سکا. جناب زینب نے پڑھا تھا جناب علی اکبر کو. یہی وجہ ہے کہ جناب کربلا کے میدان میں امام حسین نے صرف اور صرف علی اکبر سے کہا تھا، اے بیٹا جاؤ خیمے میں بیویوں سے رخصت، زینب سے رخصت ہو لو. تاریخ کربلا گواہ ہے کہ کسی سے امام نے یہ نہیں کہا کہ خیمے میں جا کر رخصت ہو لو. علی اکبر سے کہا کہ زینب نے تم کو پالا. زینب بہت زیادہ آئے، خیمے میں آئے، زینب کی آغوش میں سر دیا. کہا پھوپھی ماں جب سے پیدا ہوا آپ نے میری ہر خواہش کو پوری کیا، ہر آرزو کو پوری کیا. ایک آرزو لے کے علی اکبر آئے.
اے بوبھی اماں پوری کرو گی؟ ہاں میرے لال. کہا پوری کرو گی؟ وعدہ کرو. ہاں میرے لال. کہا میرا بابا بڑا مظلوم ہے, مجھے مرنے کی اجازت دے دو, یہ سننا تھا زینب بن گئی. اے میرے لال, کہا تجھ سے پہلے زینب دنیا سے اٹھ جاتی. علی اکبر سنبھل کے بیٹھے. بوبھی اماں ٹھیک ہے, مجھے مرنے کی اجازت نہ دیجیے, نہیں جاؤں گا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے. لیکن بوبھی اماں جب محشر میں کہتی اماں آپ کا دامن پکڑے اور کہے زینب کیا کربلا میں میرا حسین اتنا غریب نہ تھا کہ تو اپنے لال کو میرے لال کو قربان کر دیتے. اجازت دے دی. جلدی جلدی آپ کی سمجھ تمام کر رہا ہوں. اجازت دے دی. حمید بن مسلم کہتا ہے میں بلندی سے دیکھ رہا تھا, علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے, خیمے کا پردہ گرتا تھا اور بی بی علی اکبر کو روک لیتی. تو میں نے غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کوئی ہے جو علی اکبر کا کرتا پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا تھا. میں نے غور کیا کہ اگر بڑی عورت ہوتی تو بازو پکڑتی, شانہ پکڑتی. میں کہوں گا یہ حمید بن مسلم یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ جناب علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ ہے جو میرے بھیا کا کرتا پکڑ کے کہے اے میرے بھیا مقتل میں نہ جاؤ, کیا فاطمہ صغریٰ کا وعدہ بھول گئے. جناب علی اکبر فرماتے ہیں بہن سکینہ جب مدینے آنا تو بہن کو سلام کہنا اور کہنا کہ موت نے مہلت نہیں دی. بہرحال خیمے سے باہر نکلے, امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے جناب علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا اور کہا اے معبود اب میرا لال مرنے جا رہا, صورت میں سیرت میں رفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا کہ میں اس کی زیادہ مشتاق ہوتا تھا, میں تجھے اسے دیکھ لیا کرتا تھا, اس نوازے نوجوان کو. اور چلے جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایک پہ ایڑ دے رہے ہیں, کوشش یہ ہے کہ جلدی مقتل میں پہنچ جاؤں. اور بوڑھا باپ جو 70 لاشیں اٹھا خون میں پیسے خون بنا زخمی بھی ہیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی, لاشیں بھی صبح سے اٹھا رہے ہیں. وہ پیچھے پیچھے علی اکبر کے گھوڑے کے دوڑ رہے ہیں اور علی اکبر گھوڑے پہ سوار چاہتے جلدی مقتل میں پہنچ جاؤں. رونے والوں ذرا انصاف سے بتاؤ کہ حسین میں اور علی اکبر میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ بہت فاصلہ ہونا چاہیے تھا. لیکن تاریخ کربلا گواہ ہے جب علی امام حسین ٹھوکریں کھا کے زمین کربلا میں گرے ہیں تو علی اکبر کے اتنے قریب پہنچ چکے تھے کہ حسین کے گرنے کی بات علی اکبر نے سنی. پیچھے مڑ کے دیکھا جوان بیٹا بوڑھا باپ زمین کربلا میں تڑپ کے کہہ رہا ہے اے میرے لال بوڑھے باپ کو چھوڑ کے نہ جاؤ. علی اکبر پلٹ کے آتے ہیں, باپ سے کہتے ہیں بابا آپ تو اجازت دے چکے. کہاں میرے لال اجازت تو دے چکا تو کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں احساس ہوتا کہ باپ کے دل میں بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے. بہرحال رخصت ہوئے, چلے. علی اکبر آئے چل کی اور یہاں تک کہ زخمی ہو کر زمین کربلا پر گرے, آواز دی بابا آخری سلام کو بولو. اب حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں واقعی کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, لیکن کسی منزل پر میرا دل اتنا نہیں تڑپا جب حسین کو اس حالت میں دیکھا کہ جو جوان نے آواز دی ہے تو حسین بے تحاشا دوڑے, پھر گرے پڑے, پھر اٹھے, پھر گرے, پھر اٹھے. ارے حسین اسی طرح کبھی اٹھے کبھی سلطان نہیں گرے. لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ اٹھے. آخر میں حمید بن مسلم کہتا ہے آخر میں جب حسین گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا بلکہ حسین کوہریوں کے بچے اے میرے لال آواز دو کہ میں تم تک آ جاؤں. علی اکبر میں طاقت نہ تھی. علی اکبر کے گھوڑے اوقات کے ہندانے کی آواز امام نے سنی اور مختصر سرحانے پہنچ گئے. زخمی بیٹے کو دیکھا, بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی, یہ تو بس حسین کا دل تھا.
جلدی سے بیٹے کا زخمی سر زانوں پہ رکھ لیا. علی اکبر کی آنکھیں بند تھیں. اپنا سر آہستہ زمین کی طرف ہٹا دیا. امام نے پھر سر زانوں پہ رکھا. علی اکبر نے آہستہ ہٹا لیا. تیسری بار جب سر زانوں پہ رکھنا چاہا تو علی اکبر نے نہیں آواز دی. اے قاتل اتنی دیر رک جا کہ میرا صحیح بات مجھ تک آ لے. یہ سننا تھا حسین کا میں اے میرے یار میں قاتل نہیں تیرا بوڑھا باپ ہوں. تو جھڑکتا ہوا یاد آیا. علی اکبر نے چونکا کے کھول دی. سب سے پہلا سوال یہ کیا اے بابا میری ماں کی سالم ہے. ہاں میرے لال تمہاری ماں کو خیمے میں بٹھا کے آیا ہوں. میرے لال دل میں کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. کہا بابا دل میں بڑی تکلیف گلے دل سینے کی انگلی ٹوٹ کے رہ گئی. اگر نکل جاتا تو شاید کچھ آرام مل جاتا. امام حسین دوزانو ہو کے بیٹھے. زخم علی اکبر بھان آپ جانتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے کا زخم کتنا گہرا تھا. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اتنا گہرا زخم تھا. امام فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بیٹے کے سینے پہ نظر ڈالی تو مجھے علی اکبر کے پشت کی ہڈی نظر آئی. علی اکبر کے زخمی سینے میں حسین نے ہاتھ ڈالا. برچھی کی انی پگڑی ٹوٹی ہوئی. چاہتے ہیں نکل جائے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر کا پورا جسم جاتا تھا. 3 بار امام نے کوشش کی. جب برچھی نہ نکلی تو نجف بس دیا. اے بابا حسین پہ بڑی مصیبت ہے. آؤ بابا نہیں مدد کرو. پہلو سے آواز آئی اے میرے یار میں تیرے پہلو میں ہوں. اے حسین میرے خون کی تاثیر دکھا دے. امام نے آستین پر دی. جہاں علی اکبر نے ہاتھ ڈالا یا سینے کے جو نیزے کی علی خرچی تو علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. اے بابا خدا حافظ. حسین نے اپنے کو علی اکبر پہ گرا دیا. اے میرے اللہ اس زندگان نے دنیا پہ خاک ہے کہ تجھ جیسا بیٹا دنیا سے گزر جائے اور بوڑھا باپ